دسمبر 1979 مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت کانفرنس سے چنیوٹ میں خطاب فرما رہے ہیں۔ عنوان ہے اسمبلی میں مرزا ناصر سے مناظرے کی داستان۔ سامعین، حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر گزشتہ اکابرین کی سیڈیز حاصل کرنے کے لیے رابطہ کیجیے۔ محمد ندیم قریشی، موبائل 0333 61 65 995۔ سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. جناب صدر، میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ختم نبوت کی یہ کانفرنس قریب الاختتام ہے۔ معمول کے مطابق دسمبر کی انہی تاریخوں میں 3 دن تک یہ کانفرنس منعقد ہوتی رہتی ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ گزشتہ مرتبہ یا اس سے بھی پہلے میں اپنی مصروفیات کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکا۔ میرے بزرگوں نے، میرے بھائیوں نے اس دفعہ مجھے یاد فرمایا، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس مبارک اجتماع میں مجھے بھی شریک ہونے کی سعادت حاصل کرنے کی توفیق۔ ختم نبوت کا مسئلہ یہ کوئی نزاعی مسئلہ نہیں، کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے۔ عالم اسلام اس پر متفق ہے کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت قیامت تک کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، جنات کے لیے اور کائنات کے لیے جاری اور ساری ہے۔ آپ کی نبوت مسلسل قیامت تک چلے گی، اور کوئی نبی، کوئی شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ اور پھر ایسا شخص اگر اس کی ذات سے متعلق، اس کے اخلاق سے متعلق، اس کے کردار سے متعلق بحث کی جائے تو مجھے شاہ جی مرحوم کی بات یاد آتی ہے۔ کس نے پوچھا کہ شاہ جی نبوت کے لیے کیا شرطیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اسے کم از کم انسان ہونا چاہیے۔ اس وقت یہ مسئلہ پھر کچھ ابھر رہا ہے، جیسے کہ قرارداد کے الفاظ سے آپ کو معلوم ہوا، مسلمانوں کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں،
ہمیں کوئی تشویش نہیں ہے، کچھ ہو جائے پاکستان میں مرزائی سر نہیں اٹھا سکتا، اس قابل نہیں ہے۔ کتنا بھی کوئی حکومت انہیں سہارا دے، کتنا بھی کوئی حکومت ان کی سرپرستی کرے، یہ مردہ لاش، اس میں پھر روح نہیں آ سکتی، یہ مر چکی ہے۔ میرے محترم دوستو، بہرحال یہاں سے ایک فتنہ ہے موجود، اس کا سر کچل دیا گیا ہے، لیکن سانپ کا جب سر کچل دیا جاتا ہے وہ نہیں کاٹ سکتا، لیکن بچے اس کی شکل کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں۔ ناتجربہ کار بچے بے وقوف اس کی شکل کو، کالا سانپ ہے لمبا، دیکھ کر وہ ڈر جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ اب یہ مرا ہوا سانپ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی قومی اسمبلی کے حال میں، جس میں عبدالسلام کو اعزازی ڈگری دی گئی اور جس میں انہیں مسلمان سائنسدان کی حیثیت سے یاد کیا گیا، اسی حال میں انہیں غیر مسلم قرار دیا گیا ہے۔ آئین میں ترمیم ہوئی اسی حال میں، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ قومی اسمبلی کے معزز ایوان کی توہین ہے کہ اسی حال میں جہاں قادیانیوں کے غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا فیصلہ ہوا تھا، اسی حال میں انہیں مسلمان کہا جائے۔ آئین کی دھجیاں اڑا دی گئی، آئین کی بے حرمتی کی گئی، اور آئین کی بے حرمتی ان لوگوں نے کی جنہوں نے آئین کا حلف اٹھایا تھا۔ جنہوں نے آئین کا حلف اٹھایا تھا۔ اسی حال میں جب مرزا ناصر سے ہم نے باتیں پوچھی اور اس کے بعد فیصلہ کیا، ہم نے ایسا فیصلہ نہیں کیا، جذباتی فیصلہ نہیں تھا، میں بتانا چاہتا ہوں، بالکل نہیں۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا بیٹھ کر کہ انہیں صفائی کا موقع دیا جائے، ورنہ ہم تو جانتے تھے کہ یہ کون ہے۔ اگر ہم صفائی کا موقع نہ دیتے تو ہو سکتا تھا کہ یہ پروپیگنڈا کریں اور دنیا میں جا کر کہیں، بین الاقوامی طور پر پروپیگنڈا کریں کہ ہمیں سنا نہیں گیا، ہمیں صفائی کا موقع نہیں دیا گیا، اپنا موقف نہیں پیش کرنے دیا گیا، اور ایسے ہی ایک طرفہ طور پر فیصلہ ہوا۔ یہ اعتراض بڑا قوی ہوتا، اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں بلا لو، انہیں سن لو۔ چنانچہ مرزا ناصر نے 200 صفحے کی تقریباً کتاب اپنے بیان کو کتاب کی صورت میں چھاپا، وہاں آئے اور اسمبلی ہال میں اپنا 200 صفحے کا بیان مکمل طور پر پڑھ کر سنایا، جس میں ان کا پورا موقف موجود تھا۔ ہم نے بڑے غور سے سنا، اطمینان سے، صبر سے۔ اس کے بعد یہ درست ہے کہ ہمیں بھی تشویش لاحق ہوئی، اور تشویش اس لیے لاحق ہوئی کہ ہمارے اسمبلی کے ممبر جنہیں آپ منتخب کر کے بھیجتے ہیں، ماشاء اللہ
علم دین کے ماہر، صلحاء، فقہاء، یہ بھیجتے ہیں آپ. تقریباً سب کا ایک عقیدہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے کو مسلمان کہتا ہے وہ مسلمان ہے. مسلمان کی تعریف ان کے نزدیک یہ ہے. مسلمان کون؟ جو اپنے کو مسلمان کہتا ہے. کہتے ہیں تمہیں کیا حق حاصل ہے کہ وہ تو اسلام کا دعویٰ کرے اور تم انہیں کافر قرار دو. بڑے بڑے سمجھدار اور دین کا دعویٰ کرنے والے ممبروں سے میں نے سنا اور استدلال کیا اس آیت سے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، کہ جو تم پر سلام کہتا ہے اس کو مت کہو کہ تم مومن نہیں. کلمۃ حق ارید بها الباطل. غرض یہ کہ اس کی تقریر کے بعد ممبروں پر کچھ اثر تھا. اور میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا تھا کہ جب وہ آئے تھے تو داڑھی سفید لمبی، جا کر دیکھ لو، سفید سفید پگڑی، پگڑ اور قمیص سلوار. اس صورت میں جب وہ اسمبلی کے اندر پہلی مرتبہ داخل ہوئے اور ممبروں نے دیکھا، اور ممبروں کی اکثریت نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا اور میں بھی انہیں میں شامل تھا، تو ہمیں گھور گھور کر کہنے لگے کہ دیکھو یہ داڑھی سفید اور تم کہتے کافر ہے. حد ہو گئی. یہ پگڑی اور تم کہا یہ شکل کافر کی ہے. مولوی صاحبان تم بھی عجیب باتیں کرتے، یہ کافر کی شکل ہو سکتی ہے. یہ ذہن تھا. اب لگا بھائی ایمان کا تعلق، اسلام کا تعلق شکل داڑھی سے نہیں، عقیدے سے ہے. غرض یہ جب وہ اپنے بیان میں جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس میں گرامی ذکر کرتے تھے تو درود بھی ساتھ پڑھتے تھے. جب وہ درود پڑھتا تھا تو اس طرح ممبر نے کہا دیکھو حضور پر درود بھیج رہا ہے، تم کہتے کافر. کبھی کبھی وہ قرآن کریم کی آیتیں بھی اس بیان میں پڑھتا تھا تو ممبر کہتے کہ دیکھو قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے، تم کہتے ہو کہ یہ کافر ہے. تو ذہن اس طرح بنا. تشویش اس لیے تھی کہ یہ ایک آخری وقت ہے، موقع ہے. اگر اس وقت اسمبلی نے جب مسئلہ پیش ہے سامنے انہیں غیر مسلم قرار نہ دیا اور مسلمان قرار دے دیا خدا نہ خواستہ تو پھر یہ مسئلہ الجھ گیا عمر بھر کے لیے. اور ممبر ایسے تھے ماشاءاللہ، بڑی دعائیں مانگی. میں تو سیدھی بات ہے کبھی کبھی پوری رات نہیں سوتا تھا اس پریشانی سے. کیا اللہ کس آزمائش میں آ گئے. اور فیصلہ کسی کے کفر اسلام کا کرنا عقیدے کے اعتبار سے ان جو حال کے سپرد. لیکن جب ہمیں جرا شروع کی تو اللہ تعالی نے ہمارے اراکین اسمبلی کے دلوں کو پھیر دیا. پہلا سوال ہم نے ان سے کہا کہ آپ مرزا صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ کون تھے؟ اس نے جواب میں کہا کہ وہ امتی نبی تھے. امتی نبی یہ ان کی اصطلاح ہے. اس سے پوچھا کہ امتی نبی کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے کوئی فرد آپ کا اتباع کرتے ہوئے جب نبوت کا مقام حاصل کر لیتا ہے آپ کے اتباع سے، آپ کی امت میں کا ایک فرد، تو اسے امتی نبی کہتے ہیں.
یہ مقام انہیں حاصل تھا. اس سے پوچھا کہ کیا مرزا صاحب سے پہلے 1300 سال میں اسلامی ادوار میں کوئی شخص اور بھی امتی نبی بنا ہے؟ اگر 1300 سال گزرے اور امتی نبی جب بن سکتا ہے کوئی شخص حضور کے بعد آپ کے خیال میں، تو کوئی اور بھی بنا؟ اس نے کہا نہیں، کوئی نہیں. ہم نے کہا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو افضل الامت، بلکہ انبیاء کے بعد تمام انسانوں سے افضل، وہ بھی کیا آپ کے اتباع سے اس مقام کو حاصل کر چکا تھا یا نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ بھی امتی نبی نہیں تھے. جناب ہمارے فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، کیا وہ بھی امتی نبی تھے؟ کہا نہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ، کہا نہیں. اب جو سنی ممبر تھے وہ تو اس سے متاثر ہوئے کہ اچھا یعنی یہ مرزا کو یہ حضرات شیخین یا خلفائے اربعہ سے افضل سمجھتا ہے، یہ ان کا عقیدہ. وہ تو تھوڑا سا منحرف ہو گئے. کہ میں پوچھا کہ کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی امتی نبی تھے؟ کہا نہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ؟ کہا نہیں. شیعہ اس سے متنفر ہو گئے. اچھا امامین ہمامین سے بھی افضل تھے کیا؟ ذہن کو دھکا لگتا گیا. پھر اس سے پوچھا ہم نے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ پہلے تو کوئی نہیں آیا، تو مرزا صاحب کے بعد قیامت تک کوئی امتی نبی آئے گا؟ بعد میں. تو اس نے کہا نہیں. پھر پوچھا اس سے کہ اس کے معنی تو پھر یہ ہوئے کہ مرزا صاحب آپ کے عقیدے کے مطابق خاتم النبیین ہیں. تو یہ اور قرآن تو کہتا ہے ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، حضور کا لقب ہے خاتم النبیین. تو آپ تو ان کو سمجھتے ہیں خاتم النبیین؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں، بالکل نہیں. کیسے نہیں؟ یہ حضور علیہ السلام کے بعد تو مرزا آئے جی، اور مرزا کے بعد قیامت تک کوئی نہ آئے تو خاتم النبیین تو مرزا ہوئے. ٹھیک ہے نا؟ ان کے عقیدے کے مطابق حضور علیہ السلام کے بعد تو ان کے عقیدے کے مطابق مرزا نبی آئے، اور مرزا کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہ آئے، نہ امتی نبی، نہ تشریعی نبی، نہ غیر تشریعی، نہ ذلی، نہ بروزی، کوئی نبی نہ آئے. تو پھر خاتم النبیین کون ہوا بتاؤ؟ انہوں نے کہا نہیں. کیسے نہیں؟ اس نے کہا کہ مرزا صاحب تو کچھ بھی نہیں تھے. اب ہمیں تھوڑی سی خوشی بھی ہوئی کہ جو خود کہتا ہے کچھ بھی نہیں تھے. اس نے کہا کہ وہ تو ہم نے کہا کچھ تو تھے، تمہارے دادا تھے. یہ کیسے کہتے ہیں کچھ نہیں تھے؟ کہ تم کہاں سے آئے بتاؤ؟ تمہارے دادا تھے، کچھ تو تھے. انہوں نے کہا نہیں، وہ تو حضور علیہ السلام کی ذات اقدس میں ایسے فنا ہو گئے تھے کہ وہ بالکل ایک ہو گئے. ان کی ختم نبوت ان کی اور ان کی ان کی. ریکارڈ بھی موجود ہے، ریکارڈ میں ہے. اچھا تم یہ بتاؤ کہ میرے ساتھ پر وحی آتی تھی؟ میں نے کہا آتی تھی. ان کی وحی بھی قرآن کی طرح یقینی تھی، اس میں غلطی کا احتمال تھا. یہ ان کی کتابوں سے حوالے ہم نے اکٹھے کیے کہ ساری کتابیں اکٹھی ہمارے پاس موجود ہوتی سمجھنے میں، ساری کتابیں. اس نے لکھا ہے کہ میری وحی بھی قرآن کی طرح یقینی ہے، اس میں خطا کا کوئی احتمال نہیں. اگر وہ انکار کرتے تو ہم کتاب دکھاتے ہیں. وہ جانتا تھا کہ ان کے پاس حوالہ ہے. اس نے کہا ہاں قرآن کی طرح یقینی ہے، جھوٹ کا کوئی احتمال نہیں، غلطی اور خطا کا کوئی احتمال نہیں.
تو پھر یہ بتاؤ کہ انہوں نے یہ لکھا ہے، ایک کتاب اس کا ہم نے حوالہ دیا کہ جو شخص بھی مجھ پر ایمان نہیں لاتا، خواہ اس نے میرا نام تک نہ سنا ہو، تو اس کے دور میں وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے، پکا کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، جہنمی ہے۔ یہ ذرا الفاظ، کافر، پکا کافر، دائرہ اسلام سے خارج، جہنمی، 4 لفظ تھے۔ اچھا، صدر جال آپ کو بھی کون کہہ رہے ہیں؟ وہ تو لکھا نہیں، ہم نے کہا یہ جو اس کی عبارت ہے یہ بھی وہی ہے، بالکل درست۔ اس نے کہا بالکل درست۔ اب ہمارے جو ممبر تھے وہ اگرچہ انہیں مسلمان سمجھتے تھے لیکن اس پر ایمان تو مرزا پر نہیں لائے تھے، ایمان تو لائے نہیں تھے، تو وہ سمجھ گئے کہ وہ ظالم، یہ تو انہیں کافر کہتا ہے، پکا کافر کہتا ہے، جہنمی کہتا ہے۔ یہ بات تو ان پر بھی آئی۔ اب ذرا وہ اور متنفر ہوئی۔ اس نے کہا کہ ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو لوگ جنہوں نے مرزا کو تسلیم نہیں کیا وہ سب کافر آپ کے خیال میں۔ اب وہ سمجھ گیا، وہ سمجھ گیا کہ یہ میں نے کیا بات کہی، اس سے تو یہ سارے ممبر ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ امام بخاری رحمہ اللہ ان کی ایک اصطلاح باپ باندھا ہے، کفر دون کفر۔ کفر چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، بڑا کفر اور چھوٹا کفر۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ چھوٹے کافر ہیں، ہر گناہ کا مرتکب وہ کفر کرتا ہے، لیکن وہ کفر چھوٹا کفر ہے، یعنی دائرہ اسلام سے خارج نہیں کراتا، پھر بھی مسلمان رہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ کافر ہیں، چھوٹا کفر کرتے۔ ہم نے کہا وہ تو آیا کہتا ہے کہ پکے کافر ہیں، یہ پکا کافر کیسا ہوا؟ اس نے کہا کہ چھوٹے کفر میں پکے تھے، چھوٹے کفر میں پکے تھے۔ اچھا، یہ جو کہتا ہے کہ دائرہ اسلام سے خارج، یہ دائرے سے جب باہر نکل گیا پھر اسلام سے کیا تعلق رہا اس کا؟ اس نے کہا کہ اسلام کے کئی دائرے ہیں، ایک دائرے سے نکل کے دوسرے میں ہیں۔ ہم نے کہا کہ جہنمی ہے، اسے جہنمی کہتا ہے، مسلمان تو جہنمی نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا تھوڑی دیر کے جہنم میں بھیج دیں گے، اس کے بعد پھر جنت میں۔ تعبیروں کو دیکھو، لیکن ان تعبیروں سے کیا کام چلتا؟ لوگ سمجھ گئے کہ یہ ہمیں کافر کہتا ہے، ہمارے ممبر سمجھ گئے۔ ان سے ہم نے پوچھا کہ تمہاری کتاب میں، مرزا صاحب کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ دل کا کتب ينظر إليها كل مسلم بعين المحبة والمودة ويقبلني ويصدقني إلا ذرية البغايا الذين ختم الله على قلوبهم فهم لا يقبلون۔ لکھا ہے کہ ہر مسلمان میری کتابوں کو محبت اور مودت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور مجھے قبول کرتا ہے، میری تصدیق کرتا ہے، مگر ذریت البغایا، کنجریوں کی اولاد، جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگائی ہوئی ہے، وہ مجھے قبول نہیں کرتا۔ ہم نے کہا کہ یہ عبارت کو ذرا پڑھ لو، کیا یہ بھی وہی ہے؟ یقینی ہے، جو مرزا کو نہیں قبول کرتے نبی کی حیثیت سے، کیا وہ کنجریوں کی اولاد ہے؟ بات ٹھیک ہے تمہاری؟ اس نے کہا کہ یہاں پر یہ بغایا جو ہے یہ بغاوت سے ہے، یہ سرکشوں کی اولاد ہے، یہ سرکشوں کی اولاد، یہ مانا۔ میں نے ان سے کہا کہ عجیب بات یہ ہے کہ سرکش تو اس کا باپ ہوا اور قبول نہیں کیا بیٹے نے، بیٹا
قبول نہ کرے تو باپ سرکش گاڑی باپ کو دے دی. بس آپ کا باپ سرکش ہوتا ہے، بیٹا نہیں ہوتا. لیکن اگر کنجری کی اولاد ہے تو وہ حرامی ہے، تو گاڑی اسی کو ہے. میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ قرآن کریم میں ہے جو قوم نے مریم علیہ السلام سے بات کی تھی، وما كانت امك بغيا ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا، کہ تمہاری ماں وہ زانیہ نہیں تھی. قرآن میں اس کا ترجمہ کرو، کیا ہے ترجمہ؟ اس نے کہا کہ یہ تو بغیہ ہے، بغایا نہیں. حد ہو گئی جہالت کی. میں نے کہا بغیہ اور بغایا میں تو واحد اور جمع کا فرق ہے، مانا کا تبدیل ہو گیا. پھر میں نے ان سے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ قرآن میں ہے وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا. یہاں بغاء کی کیا مانی؟ اس کے بعد میں نے کہا چلو حدیث پہ چلے جاتے ہیں کہ قرآن تم جواب نہیں دے سکتے. تو جامع ترمذی کی ایک روایت میں آتا ہے البغایا اللاتی ینکحن انفسہن بغیر بینہ، کہ کنجریاں ہیں، زانیاں ہیں وہ عورتیں جو اپنا نکاح کرتی ہیں خفیہ بغیر گواہوں کے، گواہ نہ ہو، یہ زنا ہے. بغایا میں نے کہا اس کا کیا مانا بتاؤ؟ کوئی نہیں، چپ. میں نے ان سے پوچھا کہ تم قرآن اور حدیث میں کہیں یہ لفظ بغیہ یا بغایا ایسا بتاؤ کہ اس کا معنی زانی کے سوا کوئی اور ہو. چپ. آخر میں اس نے کہا، اسپیکر سے کہا کہ میں مفتی صاحب کی باتوں کا جواب نہیں دوں گا. کیوں؟ اسپیکر نے پوچھا کیوں نہیں دو گے؟ اس نے کہا کہ مجھے یہ کہا گیا تھا کہ تم آؤ، تم پر اٹارنی جنرل جرح کرے گا، سوالات پوچھے گا اٹارنی جنرل. تو مفتی صاحب 10 سوال کو میں کیوں مکلف ہوں؟ میں اس کا جواب نہیں دوں گا، میں مکلف نہیں، پابند نہیں اس پر. مجھ سے یہ کہا گیا تھا اسمبلی میں آؤ، تم پر جرح ہوگی جی، اور اٹارنی جنرل سرکاری وکیل اور تمہیں ہر ایک کا جواب دینا. اور اس نے کہا کہ یہ سارے ممبر، یہ ججز جنہوں نے آپ کا فیصلہ دینا، اور جیسے جج کو جرح کرنے کا بھی اختیار ہوتا ہے، اس سے انہیں بھی اختیار ہے کہ وہ آپ سے پوچھے سوالات. پھر اس نے میں نے کہا کہ اچھا جواب دو، رولنگ تو ہمیں آ گئی. اس نے کہا میں اس کا جواب کل دوں. کل بھی نہیں دیا. ختم. آپ بتائیں کہ اس قسم کے لوگ جن کے یہ عقیدے ہیں، اور بہت سی باتیں ہیں جو ہم نے جرا کی، بہت لمبی طویل داستان ہے. 13 دن ہم نے جرا کی ان پر، 9 دن مرزا ناصر پر اور 4 دن مولوی صدر الدین پر. کو سربراہ بتاتے ہیں. اور 8 گھنٹے روزانہ جرح ہوتی تھی. 13 دن جرح دی. ہم نے اتنا وقت دیا ان کو آزادی کے ساتھ. اس کے بعد ممبروں کا ذہن بن چکا تھا. یہ سب کہتے تھے کہ اب یہ طے شدہ مسئلہ ہے کہ یہ ہمیں کافر کہتے ہیں، یہ ہم نے منوا دیا. اب اگر ہم انہیں مسلمان کہتے ہیں تو پھر ہم کافر، اور یا پھر وہ کافر، دو میں سے ایک بات ہوگی. تو فیصلہ ان کے حق میں کیوں نہ دیں کہ وہ کافر؟ چنانچہ جب بحث کے بعد پوری تفصیلات سامنے آنے کے بعد میں نے بھی وہاں ایک کتاب 200 صفحے کی پڑھی، ملت اسلامیہ کا موقع، 200 صفحے کی.
اول سے لے کر آخر تک ہر اسمبلی میں، تاکہ ہم بھی اپنا موقف پیش کر سکیں۔ انہوں نے ہمارے ممبروں کو تھوڑا اس بات سے ضرور متاثر کیا۔ انہوں نے کہا دیکھو یہ دیوبندی بریلوی کافر کہتے ہیں حوالہ فلاں، یہ بریلوی کافر کہتے ہیں سنی شیعہ کو، اہل حدیث مقلدوں کو، مقلد حدیثوں کو، یہ سارے ختم اکٹھے کر کے انہوں نے ایک بڑی لمبی فہرست بنائی تھی کہ ان کا تو کام ہی ہے، اگر ان کے فتوے معتبر ہیں تو پھر سب کافر ہیں، تو ہم کیوں؟ یہ فیصلے بھی ہم نے جوابات دیے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ ہم جو یہاں پر بعض لوگ جو اصل میں متعصب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو مصلحتوں کو نہیں جانتے بس جذباتی قسم کے لوگ، اور فتویٰ دینے کی اہلیت نہ رکھنے کے باوجود فتوے دیتے ہیں، یہ فتوے وہ دیتے ہیں کسی بھی طبقے کے جدید معتمد علماء نے کوئی فتوے نہیں دیے، نہیں۔ اور یہی وجہ ہے، یہ جعلی قسم کے فتوے ہیں، اب بتانا چاہتا ہوں آپ کو، جعلی قسم کے فتوے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کسی اسلامی مسئلے پر متحد ہونے کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ سارے فرقے اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی حقیقی معنی میں کافر ہوتا نعوذ باللہ تو پھر کیوں اکٹھے ہوئے؟ دستور کے مسئلے پہ اکٹھے، اس کے بعد سن 53 کی تحریک میں اکٹھے تھے یا نہیں، پھر سن 74 کی تحریک میں اکٹھے، پھر اسمبلی کی بحث میں اکٹھے۔ تو اس سے بالکل صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ کس نے فتوے کر دیے بھی ہیں تو جعلی ہے، سیدھی بات، ورنہ پھر کبھی اکٹھے نہ ہوئے۔ اب کسی اسلامی مسئلے پر آپ بتائیں، قادیانی چونکہ حقیقی کافر ہیں، فتویٰ ہمارا بنیادی حقیقی ہے، اس لیے کسی اسلامی مسئلے پر ان کے ساتھ بیٹھنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ بریلوی دیوبندی مل جاتے ہیں، اہل حدیث و مقلد مل جاتے ہیں، شیعہ سنی مل جاتے ہیں، یہ گٹھے بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ کوئی بیٹھ سکتا ہے؟ بتاؤ، اس سے کہ ان کے بارے میں فتویٰ صحیح اور حقیقی فتویٰ، جعلی نہیں۔ غرض یہ کہ اللہ تعالی نے دلوں کو پھیر دیا، ان قلوب بنی آدم بین اصبعی الرحمن یقلبها کیف یشاء۔ آدم کے بیٹوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں، انگلیوں کے درمیان، جیسے چاہے پھیر اللہ نے دل پھیر دیے۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب قرارداد ہم نے پاس کی اور ترمیم آئین میں کی تو ایک ممبر نے بھی خلاف ووٹ نہیں دیا، متفقہ ووٹنگ ہوئی بلا استثناء، ایک ممبر بھی مخالف ووٹ نہیں دے سکا اور فیصلہ متفقہ ہوا۔ ہم سے وہاں پر کچھ لوگوں نے غلطی کرانی چاہی، جب فیصلہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، مسلمان کی تعریف جامع کر لیں گے، یہ نکل جائیں گے، بس کافی ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ تعریف کرو مسلمان کی، مسلمان کون ہوتا ہے، پھر غیر مسلم کون ہوتا ہے، یہ مطالبہ قوم کا نہیں ہے۔ قوم کا مطالبہ یہ ہے کہ مرزائی فرقے کا نام لے کر مشخص اس فرقے کو کافر قرار دے دو، مطالبہ قوم کا یہ ہے۔ یہ تو مطالبہ نہیں ہے کہ تعریف کرو مسلمان کی، کیا تعریف۔ آخر یہ ہوا کہ جو ایک دفعہ ہے آئین میں جس میں یہ ہے، اس دفعہ میں کہ غیر مسلم اقلیت